السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، ستمبر کی 6 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے قومی احتساب بیورو نیب سے متعلق کی گئی ترامیم بحال کر دی ہیں اور فیصلے میں کہا ہے کہ کیس کے فریق عمران خان ثابت نہیں کر سکے کہ نیب ترامیم غیر آئینی ہیں۔ بینچ میں شامل تمام ججز نے متفقہ طور پر نیب ترامیم کی بحالی کا فیصلہ دیا ہے، تاہم جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس حسن اظہر رضوی نے اضافی نوٹ تحریر کیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کو بلا وجہ کل عدم قرار نہیں دینا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ قانون سازی خلاف آئین ہو تو بھی کل عدم نہ کی جائے۔ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور سے ملحقہ قبائلی ضلع مومند میں عسکریت پسندوں کے گروہ نے جمعے کو الصبح فرنٹیئر کور کے ذیلی کیمپ پر حملہ کر دیا ہے۔ حکام نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے تقریباً 5 گھنٹوں کی مزاحمت کے بعد حملے کو پسپا کر کے کم از کم 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ابھی تک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے اس حملے کے بارے میں کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا ہے، مگر باوثوق ذرائع نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر امروہہ میں ایک معروف نجی اسکول کے پرنسپل نے کھانے میں سبزی کے بجائے گوشت لے جانے پر نرسری کلاس کے ایک 7 سالہ طالب علم کو اسکول سے نکال دیا ہے۔ اس واقعے پر ایک بڑا تنازعہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس واقعے سے متعلق ایک ویڈیو میڈیا میں وائرل ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بدھ کے روز بچے کو پورے دن ایک الگ کمرے میں بٹھائے رکھا گیا۔ پرنسپل کی اس کارروائی پر انسانی حقوق کے کارکنوں اور مسلمانوں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ نے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے اور اسے 3 روز میں رپورٹ دینے کی ہدایت کی ہے۔ میانمار کی شمالی ریاست شان میں فوج کے فضائی حملوں میں 11 شہری ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ بات ہنتا سے لڑنے والے ایک نسلی اقلیتی مسلح گروپ کے ترجمان نے جمعے کو خبر رساں ادارے AFP کو بتائی۔ تانگ نیشنل لبریشن آرمی کے لوئے یائے او نے کہا کہ فوج نے جمعے کو نامکم شہر کے 2 علاقوں پر بمباری کی۔ نامکم چین کے صوبے یونان کے ساتھ سرحد سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ TNLA کے جنگجوؤں نے گزشتہ برس ہفتوں کی لڑائی کے بعد اس قصبے پر کنٹرول کا دعویٰ کیا تھا۔ تیل کی دولت سے مالا مال متحدہ عرب امارات نے جمعرات کو عرب دنیا کے پہلے نیوکلیئر پاور پلانٹ کی تکمیل کا اعلان کرتے ہوئے اسے ایک اہم اعلان قرار دیا ہے۔ ابوظبی میں تعمیر کردہ براکا نیوکلیئر انرجی پلانٹ اپنے چوتھے اور آخری ری ایکٹر کے کمرشل آپریشن میں داخل ہونے کے بعد سالانہ 40 ٹیرا واٹ بجلی پیدا کرے گا۔ یہ بات سرکاری ملکیت والی امارات نیوکلیئر انرجی کارپوریشن نے ایک بیان میں کہی ہے۔ غزہ کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں عینی شاہدین نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج 10 روزہ آپریشن کے بعد جمعے کو جنین شہر اور اس کے پناہ گزین کیمپ سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اس آپریشن میں مغربی کنارے میں 36 افراد مارے گئے۔ 28 اگست کو فوج نے جنین سمیت شمال مغربی کنارے کے کئی شہروں اور قصبوں میں فوجی آپریشن شروع کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز انسداد دہشت گردی آپریشن کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جنین میں ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا، جہاں زیادہ تر فلسطینیوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ فلسطینی عسکری تنظیم حماس نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اس وقت کوئی معاہدہ نہیں ہو رہا۔ دونوں فریق ایک دوسرے پر جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے
مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے الزامات عائد کر رہے ہیں، جبکہ غزہ سے حال ہی میں 6 یرغمالیوں کی لاشیں ملنے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم پر جنگ بندی معاہدے کے لیے ملک کے اندر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ایسے میں قطر میں مقیم حماس کے ایک مذاکرات کار خلیل الحیا نے کہا کہ امریکی انتظامیہ نیتن یاہو اور ان کی حکومت پر حقیقی دباؤ ڈالے اور اسرائیل کی حمایت ترک کر دے۔ جرمن وزیر خارجہ اینا لینا بیئربوک نے کہا کہ غزہ میں حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ کا حل صرف فوجی کارروائی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ گفتگو جمعے کو تل ابیب میں اپنے اسرائیلی ہم منصب اسرائیل کاٹس سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے کی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے امریکہ کے اعلیٰ فوجی رہنماؤں اور جرمنی میں 50 سے زیادہ شراکت دار ممالک سے ملاقات کی ہے تاکہ مزید ہتھیاروں کے حصول کی حمایت کے لیے دباؤ ڈالا جائے۔ واشنگٹن نے اعلان کیا ہے کہ وہ کیف کو مزید $250 ملین کی سیکیورٹی امداد فراہم کرے گا۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے کہا کہ مغربی پارٹنر ممالک یوکرین کے ساتھ اس کے سوویت دور کے S-300 فضائی دفاعی نظام کے متبادل میزائل کے حصول کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جرمن حکومت نے کہا کہ چانسلر آلف شولز جمعے کے روز فرینکفرٹ میں زیلنسکی سے ملنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ برطانیہ نے بھی یوکرین کو 650 میزائل دینے کا اعلان کیا ہے۔ کینیا میں ایک اسکول کے ہاسٹل میں آگ لگنے سے کم از کم 17 بچے ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وسطی کینیا میں ایک بورڈنگ اسکول میں آدھی رات کو آگ بھڑک اٹھی، جس سے ان کمروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جہاں بچے سو رہے تھے۔ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ زخمی بچوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور ان میں سے 16 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ کینیا کے صدر ولیم روٹو نے بچوں کی ہلاکت پر متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے حکام کو واقعے کی مکمل تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ اور اب کچھ مختصر خبریں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن نے وفاقی ٹیکس کی ادائیگیوں سے متعلق کیس میں اعتراف جرم کر لیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اپنے خاندان کو مزید کسی تکلیف اور شرمندگی میں نہیں ڈال سکتے۔ حال ہی میں انہیں گن کیس میں قصوروار قرار دیا گیا تھا۔ فرانس میں قبل از وقت انتخابات کے بعد کسی بھی جماعت کو واضح اکثریت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے ملک میں 2 ماہ سے جاری بے یقینی کے ماحول کے بعد فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے مچل بارنیے کو وزیر اعظم نامزد کر دیا ہے۔ بارنیے نے تمام سیاسی دھڑوں کو ساتھ لے کر چلنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن انہوں نے اپنے منصوبوں اور پالیسیوں کی وضاحت نہیں کی۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے جمعے کو کہا کہ سوڈان کے متحارب فریقوں کی جانب سے حقوق کی صریح خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے ایک آزاد اور غیر جانبدار فورس کی تعیناتی کی ضرورت ہے تاکہ ان لاکھوں شہریوں کی حفاظت کی جا سکے جو اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں۔ چین کے جنوبی علاقے طاقتور سمندری طوفان یاگی کی زد پہ ہیں۔ طوفان کے سبب اسکول دوسرے روز بھی بند ہیں، جبکہ پروازوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ جنوبی چین میں تیز ہواؤں اور شدید بارش کے باعث ٹرانسپورٹ اور دیگر ذرائع آمد و رفت کا نظام بھی متاثر ہے۔ ہانگ کانگ اور مکاؤ کو ملانے والے پل کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید اب اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔